إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتت بالصخور ميضان أرضه، والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. دعائے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف برائے قبولیت مجلس و مغفرت مرحومین، قضاء حاجات، بلندی درجات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سورہ اسراء جیسے سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، آیت نمبر 60 کو بطور نام سخن عرض کیا گیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا تھا، اور اس میں انہوں نے دیکھا کہ بندر ہیں کہ جو ان کے ممبر پر ناچ رہے ہیں، اور یہ خواب بڑا تکلیف دہ تھا حضور کے لیے، جنہوں نے اتنی زحمات اٹھائی تھیں کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے حبیب ہم نے قرآن کو آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ اتنی مشقت اٹھائیں. یعنی اتنی مشقتیں اٹھائی تھیں کہ حضور کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ آپ بہت مشقت اٹھاتے ہیں، تھوڑا سا مشقت کم کیجیے. جیسے کہ حضور سے فرمایا کہ قم اللیل الا قلیلا، اے چادر کے اوڑھنے والے آپ قیام کیا کیجیے رات میں، لیکن تھوڑا کم قیام کیا کیجیے. آپ بہت قیام کرتے ہیں، یعنی آپ بہت نماز پڑھتے ہیں. یعنی ساری کائنات سے عبودیت کا مطالبہ کرنے والا پروردگار اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن و انس کو خلقی عبادت کے لیے کیا ہے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، دیکھو نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. بار بار اللہ جو قرآن میں کہتا ہے اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ، وہ اپنے حبیب سے کہتا ہے قم، یہ اقیموا ہی سے ہے وہ لفظ، قم اللیل الا قلیلا، آپ رات میں قیام کیجیے مگر تھوڑا کم تو کیجیے. آپ تو بہت قیام کرتے ہیں، آپ تو بہت عبادت کرتے ہیں.
یعنی وہ شان بندگی ملاحظہ فرمائیے گا، شان عبودیت ملاحظہ فرمائیے گا. یہ معیار یا ہم نے سرکار خفی مرتبت میں دیکھا ہے یا مولا علی مرتضیٰ میں دیکھا ہے. سبحان اللہ. ساری کائنات سے عبودیت کا مطالبہ کرنے والا پروردگار اپنے حبیب سے کہتا ہے کہ آپ کم قیام کیجئے، یا اللہ نے اپنے حبیب سے کہا کہ کم قیام کیجئے، یا کبھی رسول اللہ نے مولا علی سے کہا کہ آج رات آپ نماز کے لیے قیام نہ فرمائیے بلکہ میرے بستر پر سو جائیے اور آپ آرام فرمائیے. اور علی کا سونا بھی وہ تھا کہ جو مرضی پروردگار بن گیا. تو ان ہستیوں کے لیے چاہے قیام کریں، بظاہر ہمیں نظر آ رہا ہو کہ قیام کر رہے ہیں، بظاہر ہمیں نظر آ رہا ہو کہ سو رہے ہیں، یہ ہر وقت عبادت پروردگار میں رہتے ہیں، بندگی پروردگار میں رہتے ہیں. بلکہ علی کا سونا میں نے عرض کیا، مولانا اظہر حسن زیدی صاحب کا جملہ ہے کہ سونا اتنا کھرا تھا وہ، اگر اردو کا آپ محسوس کر پائیں، کبھی ہوتا ہے سونا کھوٹا ہوتا ہے سکہ. مولانا اظہر حسن زیدی صاحب فرماتے ہیں مرحوم علی اللہ مقاموں کہ علی کا سونا اللہ کو اتنا پسند آیا کیونکہ اتنا کھرا تھا وہ کہ کہ اللہ عز و جل نے یہ کہا کہ اے علی ہم آپ سے یہ سونا خریدنا چاہتے ہیں. کب اے علی کیا قیمت لگائیں گے آپ؟ یہ انہی کے الفاظ تھے مولانا کے کہ کہتے تھے کہ جب اللہ نے پوچھا نا کہ اے علی آپ اپنے سونے کی جو بہت کھرا ہے اس کی کیا قیمت لگائیں گے، تو علی چونکہ عبد کامل پروردگار تھے تو علی نے کہا اے پروردگار تیری مرضی. پتہ نہیں کہاں تک آپ میری بات سمجھ پا رہے نہیں سمجھ پا رہے، میں پہنچا پا رہا ہوں نہیں. کہ پروردگار تیری مرضی. بس اللہ نے کہا کہ علی آپ نے چونکہ کہا ہے کہ آپ کے سونے کی قیمت میری مرضی ہے تو ہم نے اپنی ساری مرضیاں آپ کو عطا فرمائی. سبحان اللہ. تو اس وقت جب حضور نے یہ خواب دیکھا کہ جنہوں نے اتنی زحمتیں اٹھائی تھی، راتوں میں دن میں جنگوں میں اتنی شرکت فرمائی، اور اپنے چچا حضرت حمزہ سید الشہداء کی شہادت قبول فرمائی اپنے جانثاروں کی، اور اس کے بعد پھر پتھر کھاتے رہے، راہ میں کانٹے بیچتے رہے. پھر پروردگار بعد میں کیا یہ ہو جائے گا کہ میرے منبر پر بندر بیٹھ جائیں گے، اور یہ خواب تھا در حقیقت کہ بنی امیہ کی حکومت آ جائے گی. حضور نے اس کی تعبیر یہ بیان فرمائی تھی کہ بنی امیہ کی حکومت آ جائے گی اور وہ 80 سال تک جاری رہے گی. اس کا ذکر اللہ عز و جل نے قرآن میں فرمایا، سورہ اسراء آیت نمبر 60 جسے میں نے پڑھا آپ کے سامنے. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ. اے رسول سب سے پہلے تو آپ یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کا پروردگار تمام لوگوں کا احاطہ رکھتا ہے، یعنی کوئی اللہ کی گرفت سے نکل نہیں سکتا. وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ. اور ہم نے جو آپ کو خواب دکھلایا ہے نا یہ فقط انسانوں کے لیے آزمائش ہے. آپ نے تو اپنا دین پہنچا دیا ہے، یہ انسانوں کے لیے آزمائش ہے کہ وہ بنی امیہ کو منبر پر دیکھ کر انہیں اتارتے ہیں منبر رسول سے یا نہیں اتارتے ہیں، یا ان کی دست بوسی اور قدم بوسی کرنے لگتے ہیں. بڑی شخصیت کے فرزند ہیں جن کا نام عبداللہ ہے، ابن فلاں، والد کا نام بڑی مسلمانوں کی مشہور شخصیت ہے. وہ حجاج ابن یوسف کے پاس بھی جب گئے تھے اور وہاں کوفہ میں پہنچ کر انہوں نے کہا کہ میں نے حدیث سن رکھی ہے کہ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے، تو میں اب کوفہ میں آیا ہوا ہوں اور یہاں پر تو آپ ہیں امام اے حجاج، تو اگر میں آپ کی معرفت کے بغیر اور آپ کی بیعت کے بغیر مر گیا تو میری موت جاہلیت کی ہو جائے گی، لہذا مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر لوں. اور حجاج لعین وہ اپنے بستر پہ لیٹا ہوا تھا، رات کا وقت تھا. اس نے کہا بھی میرے پاس اٹھنے کے لیے وقت نہیں ہے اور آپ اتنے اہم نہیں کہ میں آپ کے لیے اٹھ کے اپنے ہاتھوں پہ بیٹھ دوں، ایسا کیجیے میرے پیروں پہ بیعت کر لیجیے. جو حیدر کے در کو چھوڑتا ہے نا اللہ ان ملونوں کے پیروں میں جھکاتا ہے انہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. جیسے ہم اپنی اردو سادہ زبان میں کہتے ہیں عزت راس نہیں آنا. عزت نہیں راز آئی نا. علی پروردگار تو چاہ رہا تھا کہ تم علی اور اولاد علی کے ہاتھوں پہ بیعت کرو، وہ تمہیں عزت دیتے، احترام دیتے، تمہیں دین سکھلاتے. سبحان اللہ. تم نے علی کو چھوڑا نا، اب جاؤ حجاج جیسے کے پیروں پہ گر کے قدموں میں گر کے بیعت کرو، جاؤ، یہ اوقات ہے تمہاری. وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ. تو یہ تو انسانوں کے امتحان تھا، رسول اللہ نے تو اپنی زحمتیں پوری کر دی. تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ جو آپ نے خواب دیکھا ہے نا یہ در حقیقت انسانوں کا امتحان ہے کہ جب بنی امیہ کو ان بندروں کو منبر پہ دیکھتے ہیں، جس کی واضح مثال یزید کی تھی کہ وہ یزید منبر رسول پر واخن بندر لے کر آ گیا تھا، بندر نچایا کرتا تھا. تو یہ انسانوں کا امتحان ہے وہاں پر. وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ. یہ لفظ ہماری تعبیر نہیں ہے، قرآن کی تعبیر ہے. وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ کہ جو منظر ہم نے آپ کو دکھلایا ہے وہ امتحان بھی رکھتا ہے
لوگوں کے لیے، اور یہ وہ درخت ہے جس پر اللہ نے قرآن میں لعنت بھیجی ہے. شجرہ ملعونہ کا ذکر ہے یہاں پر. وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَثِيرًا، اور ہم انہیں عذاب سے ڈراتے ہیں. بنی امیہ کو ہم عذاب سے ڈرائیں گے لیکن ان کی سرکشی میں اضافہ ہوتا جائے گا. یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے یزید کے دربار میں یزید ملعون کو مخاطب کرتے ہوئے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس میں کہا تھا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 178 پڑھی تھی. میں انشاءاللہ ان مجالس میں سے کسی ایک مجلس میں پورا بی بی کا خطبہ پڑھوں گا آپ کے سامنے. اس میں بی بی نے یہ کہا تھا کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کافر گمان نہ کریں. یزید کو کافر کا بی بی نے واضح طور پر. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یزید کافر ثابت ہو جائے نا تو اسی اوپر والی لائن خود فارغ ہو جاتی ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، خبردار وہ جو کافر ہیں وہ گمان نہ کریں کہ انما نملی لهم خیر لانفسهم، یہ جو اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے یہ ان کے لیے بڑی بہتر ہے. یہ تو خیر ہو رہا ہے بڑا، کیونکہ اس آیت میں کہا نا اللہ نے کہ ہم جتنا انہیں عذاب سے ڈراتے ہیں وہ سرکشی اور کرتے ہیں. تو بی بی نے یہاں پر سورہ آل عمران آیت نمبر 178 میں کہا تھا جو اللہ نے مہلت دی ہوئی نا، تم یہ نہ سمجھنا کہ مہلت بڑی ملی ہوئی تو یہ خیر ہے تمہارے لیے. انما نملی لهم لیزدادوا اثما، اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے مہلت تو تمہیں اس لیے دی ہے تاکہ تمہارے گناہ اور زیادہ بڑھ جائیں. تاکہ دیکھیں اگر اللہ پہلے ہی جرم پہ صدام کو پکڑ لیتا تو صدام کے سارے جرم سامنے کہاں تھے. ارے کیا کہنے قبلہ، کیا مثال ہے، کیا کہنے، کیا مثال ہے. اگر اللہ پہلے ہی جرم پر، پہلے ہی گناہ پر فرعون کو پکڑ لیتا تو اس کی خباثت کہاں سامنے آتی کہ یہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ اللہ کے لیے مشکل تو ہے نہیں نا کہ ٹھیک ہے دنیا میں دعویٰ کر دو، دنیا تو دار امتحان ہے نا، یہ تو ٹیمپرری ہے. دنیا کا مطلب یہ پسترین جگہ، تو یہاں پر تو سب کو کھل کے ایکسپوز ہونا ہے. جیسے ایگزامینیشن ہال میں یہ نہیں ہوتا کہ اگر بچے نے پہلا امتحان پہلا جواب غلط دیا، جو ایگزامینر ہے وہ پرچہ کھینچ لیتا ہے کہ تم نے تو غلط جواب دے دیا. نہیں، یہ تو ہے امتحان، دینے دو بھی اور غلط جواب اسے کھل کے سامنے تو ہے پہلے پورا. یہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العزت کے توبہ کا دروازہ ہے کہ جو واقعی اپنے گناہ پر شرمندہ ہو جائے اللہ اسے شرمندہ نہیں کرتا انسانوں کے سامنے. سبحان اللہ. تو وہ یہی فرق ہے ایگزامینر میں. اور میں کیا مثال بھی اب کیا دوں، اللہ رب العزت اگر تم نے غلط جواب بھی دے دیا نا شرمندگی کے ساتھ آتا ہو، ہم اس غلط کو نہ صرف ٹھیک کر دیں گے بلکہ جزا بھی دیں گے. ارے سبحان اللہ، ارے کیا کہنے، نعرہ حیدری، رائے عظمت امیر المومنین بلند تر سلوات. اللہم صلی علی محمد. تو بی بی نے آیت پڑھی کہ انما نملی لهم لیزدادوا اثما، ہم تو مہلت اس لیے دیتے ہیں کہ تمہارے گناہ اور بڑھ جائیں. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ علی کا حق خلافت غصب کر لیا گیا، علی نے فوراً تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ میں کہتا ہوں فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، اللہ نے فوراً غر کیوں نہیں کیا؟ بھائی فوراً تلوار اٹھائیں تو پھر اللہ پر بھی تو واجب ہے نا کہ اگر فرعون جیسے خدائی کا دعویٰ کرے فوراً غر کر دے. اس لیے کہ ولا یمکن الفرار من حکومتک، خدا جانتا ہے فرعون کچھ بھی کر لے میری حکومت سے باہر کہاں جائے گا. بے شک بے شک. مولا علی رب کے نمائندے ہیں، مظہر صفات خدا بندی ہیں. مولا علی جانتے ہیں جتنے میں تم جرم کر لو تم میرے اقتدار اور میری ولایت سے باہر نہیں جا سکتے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وقت آ جائے گا نا جب ہدایت کو روشن کرنا ہوگا اور پھر حجت تمام کرنی ہوگی، تب اللہ نے فرعون کو ایسا غرق کیا کہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں یہاں سے لشکر سمیت ایسا غرق ہو جاؤں گا کہ نام و نشان مٹ جائے گا. اور نمرود کو ایسے مارا کہ مچھر کان میں گھس گیا، بس مچھر نے مار دیا نمرود کو. اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی بڑوں کو ذلیل کرتا ہے نا تو چھوٹی مخلوق سے ذلیل کرتا ہے. واہ واہ بھائی واہ. تو جیسے اللہ نے فرعون کو غرق کیا نا ویسے ہی مولا علی علیہ السلام بھی فوراً قتل نہیں کیا تھا اللہ نے. تو مولا علیہ السلام بھی انہیں غاصبین کو مہلت دیتے گئے. جب وقت آ پڑا نا کہ لوگ اصل خلافت کے مطلب کو سمجھا، حجت تمام ہونی اب کہ یہ دیکھو یہ علی کو دنیاوی خلافت کی کوئی حیثیت نہیں مولا علی کے سامنے. وہ جب پہنچے خود علی کے پاس خلافت لے کر، دوسری خلافت کے بعد تو خود پہنچا نا، تو علی نے خلافت کو ٹھکرا دیا کہ تمہاری دی ہوئی خلافت کی حیثیت علی کی نگاہ میں پھٹی ہوئی جوتی سے زیادہ حقیر ہے. علی نے اس خلافت کو ٹھکرا کے سمجھا دیا. اللہ نے فرعون کو غرق کر کے سمجھایا تھا کہ بالآخر جان لو کہ رب العالمین کون ہوتا ہے. علی نے اس
دیوی خلافت کو جو دنیاوی پسترین خلافت تھی اسے ٹھکرا کر سمجھا دیا کہ یاد رکھو کرسی کا فقیر کون ہوتا ہے اور مومنوں کا امیر کون ہوتا ہے. عظمت امیر المومنین بلند تر صلوات. جی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 178 بی بی نے ارشاد فرمائی تھی انما نملی لہم لیزدادوا اثما. دربار یزید مجھ سے مخاطب کرتے ہوئے کہا اللہ نے تجھے مہلت اس لیے دی تاکہ تیرے گناہ اور بڑھ جائیں. پھر یزید نے مدینہ پر حملہ کیا, مکہ پر حملہ کیا. دیکھو آج مدینہ اور مکہ پر حملہ کرنے کی وجہ سے نا بہت سارے اہل سنت بھی یزید کو اس لیے بھی برا کہتے ہیں. تو اگر فقط حسین کو شہید کیا ہوتا نا تو ہو سکتا تھا یہ جو بغض رکھنے والے نا ان کو کہیں نہ کہیں سے راستہ مل جاتا. اللہ نے ایسا ایکسپوز کیا یزید کو کہ اگر تم قتل حسین پر یہ کہتے ہو کہ بھئی یہ خلافت کی جنگ تھی نعوذ باللہ اور کیوں بغاوت ہو گئی نعوذ باللہ من ذالک, تمہارے منہ میں خاک. لیکن اگر کہتے ہو تو بعد میں یہ تو بتاؤ کہ پھر یزید نے مدینہ پر حملہ کر کے قبر رسول کو اسٹبل کیوں بنایا تھا, خانہ خدا پر حملہ کیوں کیا. تو گناہ کھل کے سامنے آ جائے, ایکسپوز کیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ مَهِينٌ. اور پھر بی بی نے آیت آگے پڑھی کہ یہ عذاب مہین یعنی دردناک عذاب تمہارا انتظار کر رہا ہے, ہمیں جلدی نہیں ہے. تو وہ جو خواب حضور نے دیکھا تھا نا وہ انسانوں کے لیے آزمائش تھا. اور اب غور کیجئے گا, ایک بات میں کرنے لگا شاید اس اینگل سے نہ پہنچی وہ بات. وہ جو دردناک خواب تھا حضور کے لیے کہ ممبر پہ بندر ناچ رہے ہیں, اسی خواب کے عوض تحفے کے طور پر شب قدر اللہ نے حضور کو عطا فرمائی تھی. اللہ اکبر, سبحان اللہ. بنی امیہ کی حکومت کتنی ہے؟ تقریباً 80 برس. شب قدر کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے یا نہیں؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینے کاؤنٹ کر لیجیے گا تقریباً 83 ایئرز بنتے ہیں. کیا کہنے, وہ جو بنی امیہ کی 80 سال کی حکومت تھی نا, وہ جو خبیث ترین دور تھا اسلام کے لیے, وہ اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے اللہ عز و جل نے اپنے حبیب کو فقط ایک مرتبہ نہیں ہر سال ان کی امت کو شب قدر عطا فرمائی. کیا کہنے, اس 80 سال کے مقابلے میں شب قدر ہم آپ کو اے حبیب ایسی دے رہے ہیں کہ جو ہر سال 80 ایک رات ہے جو 80 سالوں سے بہتر ہے. اور اگر آپ کی امت میں سے کوئی اعمال انجام دے دے صحیح عقیدے کے ساتھ تو ایک رات میں ہم اسے 80 سال سے بڑھ کر ثواب عطا کریں گے جو بنی امیہ کی حکومت تھی. ارے واہ, سبحان اللہ, بہت اچھا. تو والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن, قرآن میں اس شجرے کو ملعونہ کہا گیا. جو ملعون کے مقابلے میں ہوتا ہے اسے مبارک کہتے ہیں. ملعون کے مقابلے اپوزٹ ہے مبارک. اسی لیے قرآن نے شب قدر کو لیلۃ المبارکہ کہا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ شب قدر کمپنسیشن ہے اس شجرہ ملعونہ کا. بات پہنچ رہی ہے؟ سبحان اللہ. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین, سورہ دخان آیت نمبر 3, کہ ہم نے یقیناً قرآن کو لیلۃ المبارکہ میں نازل کیا. تو شب قدر مبارک ہے. اچھا شب قدر میں جو قرآن نازل ہوا ہے وہ بھی مبارک ہے. سورہ انبیاء آیت نمبر 50, وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ فَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. یہ وہ ذکر ہے جو مبارک ہے. مبارک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دائمی, ہمیشہ رہنے والا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسی خاطر ہے کہ جب خوشی کا موقع ہم کہتے ہیں عید مبارک, یعنی آپ کی خوشی ہمیشہ باقی رہے. سبحان اللہ. لیکن چونکہ مادی جو فنومیننز ہیں اس میں مبارک ظاہر ہے کہ باقی رہے. کب تک باقی رہے؟ دنیا تو ہے ہی بردار امتحان. تو ہم کہتے تو ہیں مبارک, لیکن بہرحال وہ مبارک کہیں نہ کہ اس کی برکت ختم ہوتی ہے. لیکن چونکہ قرآن ہے معنوی طور پر مبارک, لہذا اس کی برکت قیامت تک باقی رہے گی. سبحان اللہ. اس برکت میں بریک نہیں ہے. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ, اللہ نے قرآن میں کہا یہ ذکر مبارک ہے. انزلناہ, ہم نے نازل کیا. فَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ, تو اب بھی کیا تم اس کا انکار کرو گے؟ سبحان اللہ. اچھا مسلمان جس قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھے وہ قبلہ بھی مبارک ہے. سبحان اللہ. بھائی یہ ملعون کے مقابلے میں جو قرآن نے مبارک کہا ہے وہ سمجھ میں تو آ جائے پہلے. سبحان اللہ. کیا کہنا, کیا کہنا. اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جہاں جہاں جس جس شے کو اللہ نے مبارک کہا ہے نا وہاں وہاں ان ملعونوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. پھر کیا کہنے, کیا کہنے. چونکہ ملعون مبارک کے مقابلے میں نا جو جسے اللہ نے ملعون کہا وہ مبارک کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا کبھی. بے شک, بے شک. کیا کہنے. تو نہ شب قدر ہے ہی حجت خدا کے وجود کو ثابت کرنے کی رات.
सुभान अल्लाह। मैं अर्ज करता हूं भी अगर गुंजाइश हो सकी आगे तो बिस्मिल्लाह। शजरा मलूना का ताल्लुक ना कुरान से ना काबे से। वो काबे पर कब्जा तो कर सकते हैं लेकिन काबे पर हक नहीं है उनका। भाई वाह, क्या कहने, क्या सुभान अल्लाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह। इसलिए कि काबा है मुबारक, वो है शजरा मलूना। काश मेरी बात पहुंच सके भाई। क्या कहने मौलाना साहब, माशाअल्लाह। क्या कहने, क्या कहने। भाई आले इमरान आयत नंबर 96, इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारक व हुदल लिल आलमीन फी आयातुन बय्यिनात मक़ाम इब्राहीम व मन दखलहु काना आमिना। ये पहला घर जो बनाया गया इंसानों की हिदायत के लिए वो है मक्का मुकर्रमा में, जो कि मुबारक है, मुबारकन व हुदल लिल आलमीन, और हिदायत आलमीन के लिए। अल्लाह अकबर। एक जुमला आपसे सवाल पूछ लूं, कुरान में अल्लाह कह रहा है काबा हिदायत हुदन लिल आलमीन, काबा हिदायत आलमीन के लिए। कभी गए काबा किसी को कलमा पढ़वाने के लिए? हाय हाय, भाई वाह वाह। भाई कभी किसी ने काबे से किसी ने जाके कहा है कि काबा कह रहा हो किसी को जाके नमाज पढ़ा करो, नमाज कदा नहीं किया करो, ये तुम अल्लाह अकबर। रोजा रखा करो, हज किया करो, खम्स दिया करो। अल्लाह अकबर। अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला वअज्जिल फरजहम। तो आवाज पहुंच रही है ना मेरी? अब हुदल आलमीन, डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाएगा। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, हिदायत आलमीन के लिए। तो काबे ने किसी को जाकर कहा झूठ उठ ना बोलो, क्या कर रहे हो तुम, सूद ना खाओ। काबा तो कुछ नहीं बोल रहा किसी को जाकर, तो काबा हिदायत कैसे आलमीन के लिए? भाई सवाल है ना, इसके कई जवाब है। उसमें से एक जानते हैं क्या है? मैं आपसे एक मिसाल देता हूं। देखो कभी जो है ना, काश मेरी बात पहले जुमले में पहुंच जाए, कभी आप नाम लेते हैं ज़र्फ का, इरादा करते हैं मजरूफ का। सुन लीजिएगा, आपने कहा मैंने 2 कप चाय पिए, 2 कप पिए। कप पिए कि चाय पिए? चाय पी, यकीन। तो कप क्यों कहते हैं? यार वो ग्लास देना जरा, 2 ग्लास पी लूं तो फिर ठंडक हो जाए दिल में। ग्लास पीते हैं कि पानी पीते हैं? पानी, यकीन। पानी पीते हैं ना, तो ये क्यों कहते हैं कि ग्लास पिए 2? इसलिए कि कहर ग्लास है ज़र्फ, पानी है मजरूफ। कहते हैं ग्लास पिए, मतलब है कि पानी पिए। काबे का मजरूफ कौन है, जरा सोचना तो सही। अल्लाह, भाई क्या कहने, किबला नारा हैदरी, क्या कहने, जश्न, क्या कहने किबला, सुभान अल्लाह। मैं कभी और पढ़ूंगा फिर कुछ। अरे क्या कहने, क्या कहने किबला, क्या कहने, सुभान अल्लाह। अल्लाह कह रहा है काबा हिदायत आलमीन के लिए। अल्लाह अकबर। काबा किसी को जाके नामरून मारूफ करता है ना नहीं मुनकर करता है। भाई मुराद है, अल्लाह ने ज़र्फ का नाम लिया, मुराद मजरूफ है। अरे क्या कहने भाई, देखो काबे के अंदर आया कौन है? क्या कहने, अरे क्या कहने, वाह वाह, क्या हैदरी बराए अज़मत मौलूद काबा बुलंद तर सलवात। क्या कहने, सुभान अल्लाह। क्या कहने, अली की काबे में विलादत ना हो तो ये आयत मुहम्मल हो जाए। क्या कहने, हुदल लिल आलमीन, ये काबा हिदायत आलमीन के लिए, आलमीन के लिए वो भी, हाय हाय हाय, इंसानों के लिए नहीं। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आलमीन के लिए हिदायत है। कोई जवाब ये भी नहीं दे सकता कि भाई काबे की तरफ रुक करके सब नमाज पढ़ते हैं लिहाजा हिदायत हो गया। अगर काबे की तरफ तो इंसान रुक करके नमाज पढ़ते हैं ना, जिन कौन सा रुक करके नमाज पढ़ते हैं? चरिंद परिंद पूरी दुनिया, फरिश्तों बैतुल मामूर की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते हैं। आलमीन के लिए हिदायत। पता चला जैसे मोहम्मद रहमतुल लिल आलमीन है, वैसे अली हुदल लिल आलमीन है। क्या कहने, क्या कहने, वाह। नाम अल्लाह ने काबे का लिया है, इरादा वो है कि जो काबे के अंदर आया है। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिल मिल के सलवात भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। सुभान अल्लाह। कलाम ने, चूंकि इसके बाद एक मजलिस आप हैदराबादी कम्युनिटी में है जिसे खतीब मेरे ख्याल में खिताब करने वाले हैं इंडिया से, तो हमें वक्त में महदूद बात खत्म करनी ताकि क्लाइट ना हो जाए उस मजलिस से, सब मजलिस अपने अपने टाइम के मुताबिक रहें। तो
शब कदर है मुबारक, कुरान है मुबारक, काबा क्या है मुबारक, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी मुबारक है, कुरान ने उन्हें मुबारक कहा है। सूरह मरियम आयत नंबर 30, इन्नी अब्दुल्लाह अतानियल किताब वजअलनी नबिय्या वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलात व ज़कात मा दुम्तु हय्या। अल्लाह ने मुझे खल्क किया, मैं अल्लाह का बंदा, उसने मुझे किताब अता की, मुझे नबी बनाया है, और वह जालनी मुबारकन, अल्लाह ने मुझे मुबारक बनाया है। अगर ईसा अलैहिस्सलाम का वजूद अभी तक जारी व सारी है ना, अल्लाह ने मुझे मुबारक बनाया है। तो ईसा अलैहिस्सलाम भी मुबारक है। और तो सुन लीजिएगा, कुरान मुबारक, काबा मुबारक, आवाज आ रही है मेरी जी, कदर मुबारक, ईसा अलैहिस्सलाम मुबारक। कम से कम ये 4 मुबारक कुरान में वाज़ेह हैं। कुरान मुबारक, काबा मुबारक, शब कदर मुबारक, ईसा अलैहिस्सलाम मुबारक। सुनते जाइएगा मेरे भाइयों, अलीयुन माल कुरान वल कुरान मा अलीयुन। क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह वाह, नारे हैदरी, क्या कहने। तो कुरान मुबारक है ना, अलीयुन माल कुरान वल कुरान मा अलीयुन। क्या कहने, काबा मुबारक है ना, ये अली मसलों का मसलो काबा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पहले आपकी मिसाल काबा की मिसाल है। वाह वाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह। शब कदर मुबारक है ना, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, तनज़्ज़लुल मलाइकतु व रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, सलामुन हिय हत्ता मतलइल फ़ज्र। शब कदर में मलाइका अपने इमाम वक्त पर नाज़िल होते हैं। क्या कहने भाई, क्या कहने। मोहम्मद बुलंदतर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अरे क्या कहने किबला, सलामत रहे, यही आपसे जिए जिए। अरे जहां जहां पर शजरा, जहां जहां जो मुबारक है वहां शजरा मलूना का कोई गुजर नहीं है। कुरान मुबारक, अली हमेशा कुरान के साथ। काबा मुबारक, अली की मिसाल काबे की मिसाल। शब कदर मुबारक, शब कदर में मलाइका अली और औलाद अली पर नाजिल होते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम मुबारक, बुखारी की हदीस है 3193। सुन लीजिएगा, कैफ अंतुम इज़ नज़ल इब्न मरियम व इमामुकुम मिनकुम। तुम्हारी क्या कैफियत होगी कि जब मरियम के फर्जंद ईसा आसमानों से नाजिल होंगे, वह इमामुकुम मिनकुम, और अली के 11वें फर्जंद मेहदी ईसा की इमामत करवाएंगे। मोहम्मद बुलंदतर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सुभान अल्लाह। क्या कहना किबला। भाई, अब तक मैंने सारी आयतें पढ़ी ना, हदीस भी जो पढ़ी वो मुसलमानों की बड़ी सही किताब से पढ़ी है। अपनी किताब से तो कोई हदीस नहीं पढ़ी। मैं तो फकत आयतों को पढ़ के साबित कर रहा हूं कौन कौन मुबारक है और कौन कौन इन मुबारक वालों का सरदार है। जी, और इसी खातिर तो है कि यही वो घराना है जिसे शजरा मुबारका का है कुरान ने। बेशक बेशक। शजरा मलूना का जिक्र मैंने पढ़ दिया आयत में, अब शजरा मुबारका का जिक्र भी तो सुन लो। सूरह नूर, जिस पर मैंने अशरा पढ़ा है पूरा आपकी खिदमत में पीएससी कम्युनिटी के सामने। अल्लाह नूर समावात वाले, मैं तो तबरुकन आयत पढ़ देता हूँ खाली। मसलु नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाहुन अल मिस्बाहु फी ज़ुजाजतिन अज़-ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन यूक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शर्क़िय्यतिन वला ग़रबिय्या यकादु ज़ैतुहा युज़ीअु वलम लम तमससहु नारुन नूरुन अला नूरि यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशाअ व यज़रिबुल्लाहु अल-अम्साला लिन्नास वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। ये शजरा मुबारक है। अल्लाह ने कहा कि अल्लाह के नूर की मिसाल ऐसी कि जैसे एक ताक है, ताक में चिराग है, चिराग रोशनी दे रहा है। उस कंदील से मुराद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, चिराग से मुराद इमाम हसन अलैहिस्सलाम है, उस ताक से मुराद जहां चिराग रखा हुआ है बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा है। ये सारी चूंकि हदीस से सुना चुका हूं अशरा मुहर्रम में, लिहाजा से दोहराना नहीं, मैं बस इशारा करके आगे बढ़ रहा हूं। और फिर अल्लाह ने कहा यह शजरा मुबारका है, ज़ैतूनतिन ला शर्क़िय्यतिन वला ग़रबिय्या, ना ये वेस्टर्न है ना ईस्टर्न है, ये सिरात मुस्तकीम पर है, ना ईस्ट पर ना वेस्ट पर। यकादु ज़ैतुहा युज़ीअु, और ये अपना नूर देता रहता है। वला लम तमससहु नारुन, चाहे तुम इसे रोशन ना भी होने दो, क्योंकि नूरुन अला नूर, एक इमाम के बाद दूसरा इमाम आता रहता है। सुभान अल्लाह। नूरुन अला नूर है। तो ये बात वाज़ेह हो गई। कुरान में शजरा मलूना भी है, कुरान में शजरा मुबारका भी है, इसी तरह से कुरान में शजरा तैयबा भी है, शजरा खबीसा भी है। सिर्फ कुरान पढ़ रहा हूं।
सूरह इब्राहिम आयत नंबर 24, अलम तरा कैफ ज़रब अल्लाह मसलन कलिमतन तय्यबा कशजरतिन तय्यबा अस्लुहा साबितुन व फरउहा फिस समा। अल्लाह ने कलमा पाक की मिसाल दी है एक ऐसे दरख्त से जो शजर तय्यबा है, जिसकी जड़ें मजबूत है जमीन में, व फरउहा फिस समा, जिसकी शाखें आसमानों में। सुभान अल्लाह। हाय 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 हाय, ये ऐसा मजबूत दरख्त है और शजर मुबारका है और शजर तैयबा है। तुम जितने कत्ल करते जाओ तब भी अल्लाह इन्ना अतैना कल कौसर के सदके में पूरी दुनिया में सैयद फैला के रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहना, अल्लाह ने कहा जमीन में जड़ महकम है, शाखें आसमानों में। तुम कितने भी जुल्म करते जाओ, हम इस नस्ल को बाकी रखेंगे। और अबू लहब और अबू जहल और हाकिम शाम और उसके बच्चों, सही हो या गलत हो, जो भी बच्चे थे, कोई नाम लेने वाला नहीं होगा, कोई उनकी औलाद में से नहीं होगा। बेशक। मिलता है आपको कोई जो कहे कि नकल कुफर कुफर नबाशत, मुझे कहते हुए भी अजीब लग रहा है, लेकिन मैं 1000 मरतबा नकल कुफर कुफर नबाशत कह के कहूं कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह यजीद की औलाद में से हूं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अभी भी कुछ रूहानी औलादें यजीद की नजर आ जाती हैं। वो उम्मे यजीद भी एक आ गई हैं, वीडियो निकाल के अपनी, यजीद की तरफदारी में पाकिस्तान में। तो लानतुल्लाह अलैह। बेशुमार। अल्लाह ने कहा चौथी उकुला कुल्ल हीन बिइज़्नि रब्बिहा, और ये जो शजर तैयबा है ना, ये अपने रब के हुक्म से हर वक्त फल देता रहता है। हाय हाय हाय, क्या मिसाल है, खुदा की कसम। इस शजर तैयबा को फल देने के लिए किसी खास मौसम की जरूरत नहीं। क्या कि भाई समर है, विंटर है, क्या नहीं, हर वक्त फल देता रहता है। यानी जब जाके मसला पूछोगा ये जवाब दे देंगे। क्या कहना, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्या ये मौला ने फरमाया, यहाँ पर फल से मुराद हमारा इल्म है। हम हर वक्त इल्म देते रहेंगे, चाहे मेंबर पे हो या ना हो, सुभान अल्लाह। चाहे हम जिंदान में भी हो, चाहे दरबार में भी अपना इल्म देते रहेंगे। क्या कहने, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने, नारा हैदरी, क्या कहने, सुभान अल्लाह। अल्लाह कहता है वयज़रिबुल्लाहु अल-अमसाल लिन्नास, हम ऐसी मिसालें लोगों के लिए बयान करते हैं लअल्लहुम यतज़क्करून, ताकि अब तो समझ जाएं। ये है शजरत तैयबा। और फिर फौरन उसके बाद अगली आयत में, आयत नंबर 26 में कहा कि वह मसलु कलिमतिन खबीसतिन का शजरतिन खबीसा, कि खबीस कलमे की मिसाल शजर खबीसा की सी है। उस्तुस्सत मिन फौक़िल अर्ज़, ये उगता तो जमीन के ऊपर है, आ जाता है, उग जाता है जमीन के ऊपर, लेकिन मा लहा मिन करार, होता इतना हल्का है कि उखाड़ कर फेंक दिया जाओ तो कोई ठहराव नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या कहने, क्या बात पहुंच रही है, यानी कोई हकीकत नहीं है, उठा के फेंक देते हैं, जब हम चाहेंगे उखाड़ के फेंक देंगे। वाह वाह, क्या कहते, सुभान अल्लाह। भाई यही तो जुमला है जो मेरी बीवी ने दरबार यजीद में कहा था, यजीद तू कुछ कर ले, तू हमारी मोहब्बत लोगों के दिलों से नहीं मिटा सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने, तो हमारी मोहब्बत नहीं मिटा सकता लोगों के दिलों से। हम शजर तैयबा से, तुम शजर खबीसा से हो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आजादारी भी होगी हमारी, हमारे मज़ार भी बनेंगे। ये सब बीबी के जुमलों के मफहूम है। वहां ज़ायरीन ज़ियारत के लिए भी आएंगे, अगर जगह मजलूम है, हमारा नाम जिंदा रहेगा। मज़ार भी बनेंगे, ज़ायरीन भी आएंगे, तेरा तो कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। क्या कहने भाई, अरे तेरे तो बाप दादाओं की कब्रों का निशान तक नहीं मिलेगा। बेशक बेशक। और पाकिस्तान के मारूफी हालात में सुन लीजिएगा इस जुमले को भी, कि जो तेरे बाप दादा के नाम लेने वाले भी होंगे, उन्हें मेरे हुसैन की एक ज़ियारत आशूरा ऐसा बेनकाब करके बरहना कर देगी। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, सुभान अल्लाह। हुसैन तो अजीम तर है। शांति के लिए बुलंद तर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बात पहुंच गई। सुभान अल्लाह। मेरा हुसैन तो बहुत अजीम तर है। हुसैन की फकत एक जियारत के चंद जुमले सुभान अल्लाह तेरे मानने वालों को ऐसा बेनकाब करके बरहना कर देंगे कि मैदान महशर में रसूलुल्लाह को मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचोगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
اللہ اکبر. جی تو یہ دو مختلف لائنز ہیں عزیزان کرام. ایک شجرہ طیبہ ہے، دوسری طرف شجرہ خبیثہ ہے. اللہ اکبر. اللہ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. عجل فرجا. دیکھیے بیٹا ایک آداب مجلس ہوتے ہیں. آپ جب امام بارگاہ میں مجلس سن رہے ہوتے ہیں نا تو آپ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے وہاں پر. آپ سمجھے کہ آپ یہاں امام بارگاہ میں مجلس سن رہے ہیں. بے شک بے شک. چاہے آپ زوم پر ہیں، آپ کو کوئی دیکھ نہیں پا رہا، لیکن آپ سمجھیں کہ آپ امام بارگاہ میں. تو امام بارگاہ کے دوران تو آپ کسی سے بات نہیں کریں گے نا مجلس کے دوران، بلکہ اگر کوئی موبائل یوز کر رہا ہو تو بڑا عجیب لگتا ہے. تو یہاں پہ بڑی توجہ سے بیٹھا کیجیے. اور اگر کوئی بات کرنے لگے ایک دوسرے سے تو ماں باپ بھی منع کر دیتے ہیں مجلس کے دوران کہ بیٹا مجلس کا تقدس ہے، احترام مجلس ہے، بات نہ کیجیے آپ یہاں پر. تو میں نہیں کہہ رہا، ہو سکتا ہے کبھی کسی سے غلطی ہو جاتی ہے، کبھی بائی مسٹیک ایسا ہو جاتا ہے، لیکن انشاءاللہ اس کا خیال رکھیں. جو کہ دوسری دفعہ ہوا تو میں نے عرض کر دیا. تو ایک طرف ہے شجرہ مبارکہ. بلند تر صلوات. اللہم صلی علی ایک طرف ہے شجرہ مبارکہ اور دوسری طرف ہے شجرہ ملعونہ. ایک طرف تطہیر ہے، دوسری طرف رجس ہے. ایک طرف مباہلہ ہے، دوسری طرف سقیفہ ہے. کیا موازنہ ہے قبلہ، کیا موازنہ ہے، کیا موازنہ ہے، کیا کہنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک اور جملہ کہہ دوں. بسم اللہ. ایک طرف شجرہ خبیثہ ہے، دوسری طرف شجرہ طیبہ ہے. ایک طرف شجرہ ملعونہ ہے، دوسری طرف شجرہ مبارکہ ہے. ایک طرف رجس ہے، دوسری طرف تطہیر ہے. ایک طرف سقیفہ ہے، دوسری طرف مباہلہ ہے. ایک طرف دعی ابن الدعی ہے، دوسری طرف اسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنا ہے. دعی ابن الدعی مولا حسین نے کہا تھا، ورنہ تو میں یہاں کہتا نہیں دوران گفتگو. اللہ اکبر. دعی ابن الدعی کہا تھا مولا نے، جس کے باپ کا پتہ نہیں ہے، اور یہ وہ ہے کہ جس کے باپ کے باپ کا پتہ نہیں ہے. کیا کہنا ہے. برائے عظمت آل آبا بلند تر صلوات. کیا کہنا یہ دو مختلف لائنز ہیں، یہ کبھی ایک ساتھ مل نہیں سکتی. بے شک بے شک. اور اللہ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 17 میں، چونکہ اس پر میں ہم نے میرے خیال میں شاید پی ایس وی کی 10ویں کی یا 20ویں کی مجلس ہم نے پڑھی تھی، اس میں تفصیل بیان کی تھی، میں خالی ریفرنس دے رہا ہوں. آیت نمبر 17 میں اللہ نے کہا کہ تم اپنی اپنی آنکھ روشن نہ کرو، ہم نے جو تمہیں نور دیا ہے نا اس سے نور حاصل کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنی آنکھ روشن کرو گے نور نہیں ملے گا، اللہ نور کو واپس لے لے گا، اندھیرے میں بھٹکتے رہو گے. سورہ بقرہ آیت نمبر 17 جا کے دیکھیے گا. اس کے نور سے قصبے ضیاء کرو. تو اپنے ایمان اور ارکان و اخلاق کو لو ان سے. عقیدہ لینا ہے تو لو آل محمد سے. اخلاق لینا ہے تو لو ان سے. فقہ لینی ہے تو فقہ جعفری لو. اللہ اکبر اللہ اکبر. تاکہ مطمئن جیو اور مطمئن مرو. بھائی قبلہ کیا کہنے بھائی، کیا کہنے. واہ 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 سبحان اللہ. یہ بات پہنچ گئی. تاکہ مطمئن جیو مطمئن مرو. سبحان اللہ. کیا کہنے. یہ ہے عظمت علی ابا. اور یاد رکھیے گا، یہ بھی گزارش کر دوں کہ اس خاطر جو ہم امام حسین السلام کی مجلس میں آتے ہیں، گریا کرتے ہیں، اپنے آپ کو اپنے دل کو جوڑتے ہیں امام حسین السلام سے. اس غم میں رونا ہرگز بزدلی نہیں ہے، یہ شجاعت کی علامت ہے. کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. اس رونے کو کسی اور کے رونے سے نہ جوڑا جائے جو رسول کے پہلو میں بیٹھ کے بھی رو رہے تھے. کیا کہنے سبحان اللہ. یعنی سوال ہے کہ رسول کے پہلو میں بیٹھ کر آپ روئیں گے یا رسول کا دفاع کرنا چاہیے آپ کو. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا کہنے سبحان اللہ. ایک موقع کو بتلا دو میدان جنگ میں کبھی علی رسول کے پاس بیٹھ کے رو رہے ہوں. اللہ اکبر. کیا کہنے کیا کہنے سبحان اللہ. علی یا رسول اللہ یہ کیا ہو گیا. ارے رونا کیا، بڑھ کے حملہ کیجیے. کیا کہیں گے. علی مولا سبحان اللہ. علی مولا علی مولا. یہ میرا مولا علی ہے تلوار. میرا مولا علی ہے جو 2 تلواروں سے ایک ساتھ لڑتا تھا. اللہ اکبر. کیا کہنے سبحان اللہ. یہ میرے مولا شیر سجاد نے کہا ہے
خطبے میں اپنے کہا جو 2 تلواروں سے ایک ساتھ لڑتا تھا، جو 2 نیزوں سے ایک ساتھ حملہ کرتا تھا. اللہ جانے، خدا جانے اس کی مصلحت کیا ہے، خدا ہی جانتا ہے. لیکن مجھے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ علی نمائندہ رسول و نفس رسول ہے نا، تو رسول جو رحمت للعالمین ہونے کی وجہ سے تلوار نہیں اٹھاتے تھے. علی کے ایک ہاتھ میں تلوار اپنی نیت سے ہوتا تھا، ایک ہاتھ میں تلوار رسول اللہ کی نیت سے ہوتا سبحان اللہ سبحان اللہ. قبلہ کیا کہنے ہیں، دو تلواروں کا مقصد کیا ہے؟ کیا کہنے، ہاتھ میں ذوالفقار جیسی تلوار ہے، اس کو دوسری تلوار کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. بلکہ بعید نہیں ہے کہ جو ذوالفقار سے لڑتے ہوں وہی رسول اللہ کی نیت سے لڑ رہے ہوں. اللہ اکبر. کیا کہنے کیا کہنے. بھئی یہ حمایت رسول کے لیے، نصرت رسول کے لیے تلوار اتری ہے نا، میں لڑوں گا رسول اللہ کی نیابت میں. واہ واہ سبحان اللہ. کیا کہنے. کبھی بیٹی نے بھی اپنے باپ سے نہیں کہا کہ اے بابا آپ علی کو ہر جنگ میں آگے آگے بھیج دیتے ہیں، یہ کام آ گئے تو آپ کی بیٹی کا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. ایک روایت کو جھوٹی لا کے بتا دو، نمبر پہ آنا کیا چھوڑ دوں. کہنے، خدا کی قسم کیا کہنے. کیا کہنے. میں ایک دل ہوتا نا، ایک ویسے عام طرح سے دیکھا جائے تو بیٹی کم سے کم آگے کہے کہ آپ کے جو دیگر آس پاس ہونے ان کو بھی ذرا آگے بھیجا کہ آپ علی کو بھیجتے ہیں بار بار آ کے. خیبر میں جائیں تو علی اکھاڑنے کے لیے جائیں، دروازہ بدر میں جائیں تو علی آگے ہوں، احد میں دوسرے جو بھاگ رہے ہوں تو آپ بھی علی آپ کی حفاظت کے لیے مامور ہو جائیں نہ. اور نہ کبھی بیٹی نے پوچھا کہ بابا یہ سب تو اتنا مال غنیمت لے کے جاتے ہیں، ہمارے گھر میں کیوں نہیں آتا؟ سبحان اللہ. عصمتی خاندان ہے، کلنا نور واحد، سب ایک نور سے. غم امام حسین میں نے جو بات کہہ رہا تھا، شجاعت ہے رونا، بزدلی نہیں ہے. عرض کرنے لگا ہوں، ایک بہت بزرگ عالم ہے، ان سے استفادہ کرتے ہوئے کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ بھئی رونا جو ہے وہ اس غم میں بزدلی نہیں ہے. کیوں؟ دیکھیں اب جملہ کہنے لگا ہوں اور میں نے اشارہ پہلے ہی کر دیا اس کی طرف. کسی معرکے میں حاضر ہوتے ہوئے رونا بزدلی ہے. میدان جنگ میں کوئی رونا شروع کر دے بزدلی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. جیسے میں نے مثال دے دی، رسول اللہ کے ساتھ کوئی بیٹھ کے رو رہا ہو، یہ بزدلی ہے. مگر کسی معرکے میں شرکت نہ کر سکنے پر رونا، مارکے میں ہم شرکت نہیں کر سکے اس غم میں رونا، یہ بزدلی نہیں ہے، یعنی شجاعت ہے. کیا کہنے. لوگ ہم سے کہتے ہیں میں روتے کیوں؟ بخدا اگر ہماری اتنی لیاقت ہوتی اور اللہ ہمیں توفیق دیتا، ہم کربلا کے میدان میں ہوتے تو وہاں نہ رو رہے ہوتے. کون روتے ہوئے گیا کربلا میں؟ مقتل میں کوئی روتے ہوئے گیا کیا؟ بریر حمدانی، حبیب نے مظاہر، مسلم اور سجاد جیسے ضعیف لوگ روتے ہوئے گئے کیا؟ مثال. فرزندان عقیل و جعفر، قاسم علیہ السلام بھی اس وقت تک روئے شب عاشور جب تک تصدیق نہ ہو گئی کہ شہیدوں میں میرا نام بھی ہے کہ نہیں. اس وقت تک روتے رہے، پر تصدیق ہو گئی. ارے میں تو کہوں گا ششما کا علی اصغر بھی ہنستے ہوئے گیا. اللہ اکبر. روتے ہوئے تو اصغر بھی نہیں گیا نا. تو کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں، حتیٰ مولا بھی، ہمارے مولا حسین علیہ السلام اپنے عزیزوں کے لاشوں پر روئے، لیکن جب وہ مقتل میں جہاد کے لیے پہنچے، مجھے ایک موقع بتاتے ہیں کہ کبھی حسین وہاں روئے ہوں. اللہ اکبر. کلما اشتد الوقت اشرقت وجہ حسین. طبری کے مورخ نے لکھا ہے کہ جیسے جیسے حسین پر وقت سخت ہوتا جاتا تھا، حسین کے چہرے کا نور اور آیا ہوتا جاتا تھا. جو کربلا میں مارکے میں تھا وہ نہیں رویا مارکے کے بعد، لیکن زین العابدین علیہ السلام اور بھر روئے، کیونکہ وہ اس طرح سے میدان جنگ میں جہاد پر نہیں جا سکے. ان کی اللہ نے ذمہ داری کوئی اور لگائی تھی. یہ رونا عزیزوں جو آپ روتے ہیں نا، یہ بزدلی نہیں ہے، یہ رونا اس حسرت کا اظہار ہے. مولا کاش ہم آپ کے کام آ گئے ہوتے. اب نہیں ہے، یہ میں زیارت ناحیہ سے عکس کر کے سنا رہا ہوں. میرے مولا امام زمانہ نے کہا کہ لقد اخرتنی الدہور، اے بابا حسین، اے میرے جد حسین، مجھے زمانے نے مؤخر کیا.
ورنہ تو میں آپ کی ہم رکاب آپ پہ جان نثار کر دیتا، لیکن چونکہ زمانے نے مؤخر کر دیا، وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا وَلَأَنْدُمَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً، اب میں صبح و شام روتا رہوں گا۔ جو اس میدان میں تھا وہ تھوڑی رو رہا تھا، عزیزوں کے لاشوں پر رو رہے تھے، لیکن خود جہاد پہ جاتے ہوئے تھوڑی رو رہے تھے۔ لیکن مولا زین العابدین میرے سامنے میرا بابا پامال کر دیا حسین تیرے غم میں کائنات روتی ہے۔ مولا کی حدیث ہے پانچویں امام اور چھٹے امام سے منسوب کہ یا زرارہ ان السما بکت علی الحسین 40 صباحا بالدم، فقط ہم نہیں روتے کہ اے زرارہ آسمان حسین پر رویا 40 دن تک خون برسا کر، آسمان روتا رہا۔ وَإِنَّ الْأَرْضَ بَكَتْ 40 صَبَاحًا بِالسَّوَادِ، اور اے زرارہ زمین روتی رہی حسین پر 40 دن تک آندھیاں چلتی رہی تھی۔ وَإِنَّ الشَّمْسَ بَكَتْ 40 صَبَاحًا بِالْكُسُوفِ وَالْحُمْرَةِ، کہ سورج روتا رہا امام حسین کی غم میں 40 دن تک اسے گرہن لگا رہا تھا۔ وَإِنَّ الْجِبَالَ تَقَطَّعَتْ، اور جبال یعنی پہاڑ ٹوٹ ٹوٹ کر گرتے رہے۔ وَانْتَثَرَتْ وَإِنَّ الْبِحَارَ تَفَجَّرَتْ، دریاؤں میں طغیانی رہی، ہر ایک کا عزاداری کا طریقہ مختلف تھا۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَ، اور اس بات سے تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، درس بھی ہے کہ عزاداری میں سے ہر ایک کا طریقہ مختلف ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کسی کا طریقہ اچھا نہیں لگتا نا کوئی بات نہیں، جب تک کہ وہ واضح کوئی حرام نہیں کر رہا نا اسے نہ ٹوکو، کرنے دو اپنے طریقے سے عزاداری، جیسے وہ کر رہا ہے امام حسین کے غم میں رو رہا ہے نا، رونے دو، جیسے عزاداری کر رہا ہے کرنے دو۔ سبحان اللہ، جیسے سورج رویا، جیسے چاند، جیسے جبال، جیسے بحار۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ بَكَتْ 40 صَبَاحًا عَلَى الْحُسَيْنِ، بلکہ ملائکہ بھی روتے رہے حسین پر۔ اور پھر کہتے ہیں کان جدی ذکرہ بکا، یا اللہ، میرے مولا امام باقر کہتے ہیں کہ جب میرے جد، یا میرے مولا امام صادق کہتے ہیں کہ میرے جد علی ابن الحسین اذا ذکرہ، جب بھی اپنے بابا کو یاد کرتے تھے بکا، ایسا روتے تھے کہ حتی تملأ عیناہ لحیتہ، ان کی آنکھوں سے جو آنسو نکلتے تھے نا ان کی داڑھی پوری طرح ہو جاتی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو اتنا روئے کہ پوری داڑھی تر ہو جائے اور سینے پر آنسو بہنے لگے۔ کتنا روئیں گے؟ دنیا سے تو آل محمد کا رونا بھی برداشت نہ ہو سکا۔ دیکھو آج مجلس شہادت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا ہے نا، اس سے منسوب مجلس ہے۔ کربلا سے شام تک تازیانوں پر اتنے تازیانے مارے گئے، اتنا بچے کو مارا گیا کہ بچی اپنے باپ پر نہ رو سکے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک بچی باپ کے لاشیں سے لپٹی ہو اور شمر تازیانے لگا رہا ہو؟ نہیں کوئی ایسا منظر سوچ سکتا ہے؟ ہمارے یہاں بھی جب جنازے ہوتے ہیں نا، چھوٹا بچہ تو چھوڑ دو، اگر بچہ جوان بھی ہو، ادھیڑ عمر بھی ہو، اور اس کا بزرگ باپ چلا گیا ہو اور بچہ باپ کے جنازے سے لپٹ کر روتا رہے، لوگ رونے دیتے ہیں جب تک کہ اس کا دل مطمئن نہ ہو جائے۔ روتا رہے، ٹھیک ہے روتا رہے، ابھی باپ کا جنازہ دفن ہو جائے گا نا، ابھی باپ کے لاشے سے لپٹ کر رو لئیے۔ اور اگر آتے بھی ہیں نا تو اس کے بازوؤں کو دباتے ہیں، اسے سہارا دیتے ہیں، اس سے گلے لگتے ہیں، اس کو تسلی دیتے ہیں۔ یہ فقط ایک بیٹی کا مقدر تھا کہ باپ کے لاشوں سے لپٹی تھی، کوئی آ کے تماچا مار کے جاتا تھا، کوئی تازیانے لگا کے جاتا تھا، کوئی گوشوارے چھین کے جاتا تھا۔ بیویاں رونا چاہتی ہیں لیکن سامنے وارثوں کے سر کاٹ کے رکھ دیے جاتے ہیں۔ اور کیا مسائل پڑھوں آپ کی خدمت میں؟ آج دن کا تیسرا پروگرام ہے، چوتھا مجھے ایک اور پروگرام کرنا ہے۔ میرا سینہ بڑا خستہ ہے لیکن آپ کی آواز بلند رہنی چاہیے، انشاءاللہ اپنے اپنے گھروں میں روتے جائیں گے۔ تماشائیوں کا مجمع لگا ہوا ہے۔ جس پر مسائب گزرے ہو نا آپ سن کے روئیے گا۔
سن کے روئیے گا. جس پر مصائب گزرے ہو نا وہی دل جانتا ہے کہ ایک دوپہر میں لاشوں پر لاشیں آئیں, عصر ہوتے ہوئے باپ کا سر نو کے نیزہ پر بلند ہو جائے, تھوڑی دیر میں باپ کے لاشوں پر ادھر کے سوار ادھر, ادھر کے سوار ادھر دوڑ جائیں, چند لمحوں میں خیموں میں آگ لگ چکی ہو, چادریں چھنتی جائیں, تازیانے لگتے جائیں, تماچے موجود ہوں, پھر کوفے کا بازار ہو, ابن زیاد کا دربار آئے, شام کی منزلیں آئیں اور منادی کی آواز, تماشائیوں تماشا دیکھو یہ اہل بیت رسول ہیں. جس 4 سال کی بچی نے ایسے مصائب دیکھے ہو, کیا اس کا گریہ تھم سکتا تھا کبھی؟ ذرا سوچو. دیکھو مقتل میں نہ بھی پڑھو, اپنی فطرت سے بتاؤ. جس پر ایسے مصائب ٹوٹے ہوں, کیا اس بچی کا گریہ رک سکتا تھا؟ لیکن یہ اتنی مظلوم بچی تھی کہ جب روتی تھی تو ظالم اور تماچے مارتے تھے. عزیزوں میرے سینے میں بھی دل ہے, کوئی پتھر تو نہیں ہے, میں پڑھتے پڑھتے بس ضبط نہیں ہوتا ہوں, میرا کلیجہ پاش پاش ہو جاتا ہے عزیزوں. اور ہر بچی کو باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے, لیکن اگر بچی سکینہ جیسی ہو اور باپ حسین جیسا ہو, یہ بچی جانتی تھی کہ میرے بابا جب شہید ہو جائیں گے نا تو مجھے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. آل محمد سے تعلق ہے نا, خانوادہ عصمت و طہارت کی بچی ہیں, دادا علی کی پوتی ہے, جانتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. دادا بقول شاعر, شبیر کے پہلو سے نہ ہٹتی تھی سکینہ, بڑھتے تھے تو دامن سے لپٹتی تھی سکینہ. آج مجلس شہادت بی بی سکینہ سے منسوب یہ فوج نابکار جو نا کوفہ سے شام تک ایسے تند و تیز رفتار سے دوڑ کر چلے تھے کہ 40 دن کا فاصلہ ان ملعونوں نے 10 دنوں میں طے کیا. لکھا ہے تاریخوں میں کہ 21 سفر کو 21 محرم کو نکل گئے تھے کوفہ سے, اور پہلی سفر کو داخلہ اہل حرم شام ہے 10 دن میں. اسی سبب سے یہ بچی بار بار اونٹ سے گرتی رہی. ملعون اتنی تیزی سے اونٹ دوڑاتے تھے کہ بچی سنبھل نہیں پاتی تھی. اچھا چھوٹی بچی ہو وہ تو ہمیشہ باپ کے ساتھ ہی بیٹھی ہوگی نا اونٹ پر, پھوپھی کے ساتھ ہی بیٹھی ہوگی, پھوپھی زینب سلام اللہ علیہ کے ساتھ. اب یہ بچی اکیلی بیٹھی ہوئی تھی, بے کجاوا اونٹ نہ محمل نہ ماری, اونٹ پر تنہا ایک بچی. سوچو اونٹ کی بلندی سے گر گر کر سکینہ کا پورا جسم لہو لہو ہو گیا تھا. یہ جو کہتے ہو نا کہ غسالہ جب غسل دے رہی تھی تو فریاد کرتے ہوئے باہر آئی, اس کی وجہ یہی ہے کہ سکینہ کا کرتا ہر جگہ سے خون بھرا ہو کر جس میں متحر سے ایسا لگا ہوا تھا کہ الگ ہوتا تھا تو زخم کھل جاتے تھے. معاف کر دینا عزیزوں, مجھے معاف کر دینا. مجھے پتا ہے آپ امام حسین سے بڑا عشق کرتے ہیں, مجھے پتا ہے حسین کی بچی کے مسائل کوئی نہیں سن سکتا. ضبط کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, مجھے پتا ہے. خولی ملعون کے ہاتھ میں جو نیزہ تھا نا, اسی نیزے پر حسین کا کٹا ہوا سر تھا. یہی شقیق بی بی سکینہ کی مہار شتر تھامے اونٹ کو جلدی جلدی دوڑاتا تھا. سکینہ کا تمام بدن اونٹ سے گر گر کر مجروح ہو گیا. 2 مصرے پڑھو بہت روئیں گے. دیکھیں سکینہ اونٹ سے گر رہی ہے, ذرا تصور کرو ویسے جیسے غازی کے شانوں سے مشق گر رہی ہے. غم سکینہ کو ملے اتنے مسلمانوں سے, مر گئی پر نہ کبھی ہاتھ ہٹے کانوں سے. شام جاتے ہوئے ناکے سے گری یوں بچی, مشق غازی کی گری جیسے کٹے شانوں سے. ایک مرتبہ ایسے گری کہ حسین کا کٹا سر جس نیزے پر تھا نا وہ نیزہ زمین میں گڑ گیا, آگے نہیں بڑھتا.
मैं वाक़े को मुख्तसर करूंगा, ताबे बयान नहीं रही। अब बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा फरियाद करती रही, ऐ सकीना कहाँ हो, सकीना जंगल में तुम कहाँ हो। इसलिए कि हुसैन का सर आगे नहीं बढ़ता था ना, वो सज्जाद को ताजियाने मार रहे थे पुश्त पर। जब तक सर आगे नहीं बढ़ेगा तुझे ताजियाने हम मारते रहेंगे। यहाँ तक कि हुसैन के कटे सर से आवाज आई, मेरे सज्जाद को ना मारो, मेरी सकीना किसी जंगल में गिर गई। बीबी ने अपने आप को मुझसे जमीन करबला पर, जमीन करबला तो वो नहीं थी, वो कूफा और शाम के रास्ते की जमीन थी, उस पर बीबी ने गिरा दिया। सवाल करती थी, सकीना बेटी कहाँ हो, सकीना बेटी कहाँ हो। बीबी उठती थी, कभी गिरती थी, कभी आगे बढ़ती थी, फिर गिर जाती थी। यानी ज़ैनब बीबी अपनी भतीजी सकीना के पास वैसे पहुंची कि जैसे हुसैन अकबर के लाशे पर पहुंचे। अल्लाह अकबर। वहां अकबर के लाशे पर बीबी ज़ैनब ने मदद की थी ना हुसैन की, यहाँ सकीना के लाशे पर, लाशा तो क्या मैं कहता हूँ लाश ही थी ना, बस जख्मी बदन था। ज़हरा ने अपनी बेटी की मदद की। इसलिए जब बीबी ज़ैनब ने देखा कि सियापोश बीबी हैं, खाक पर बैठी और सकीना को गोद में लेकर तसल्ली देती है, मेरी सकीना अफसोस तू तो यतीम हो गई, तेरा बाप तुझसे गुर्बत में बिछड़ गया, लेकिन तू फिक्र ना करना, तेरी दादी तेरी हिफाजत के लिए आई है। बस ज़ैनब ने अपनी माँ से सकीना को लिया, वापस आई और वापस आकर शिमर से कहा, देख इस बच्ची को मेरे साथ बिठा दे, अकेले ना बैठा, ये बच्ची गिर जाएगी। शिमर ने कहा नहीं, अब ये बच्ची नहीं गिर सकती। शिमर के हाथों में क्या कोई महमिल थी, कोई अमारी, कोई कजावा ना, शिमर के हाथों में एक रस्सी नजर आ रही है। सकीना को पुश्ते शुतर से लेटाकर ऊंट पे बांध दिया गया। अजीजों मैं इससे ज्यादा कह नहीं सकता कुछ, सैयद जादी के लिए और इससे ज्यादा क्या कहूँ, हया आती है कहते हुए। शाम की जब मंजिल आई ना, रस्सियों को खोला गया तो पुश्त सकीना लहू लहान हो गई थी उनकी पुश्त। सकीना ने फरियाद की, चचा पानी नहीं चाहिए, चचा तू वापस आ जा। बस अजीजों शहादत बीवी सकीना के मजलिस में आखिरी जुमला कहने लगा हूं, ये बच्ची बाबा बाबा कहते हुए एक वक्त ऐसा आया कि इसकी गोद में बाबा का सर आ गया और बच्ची बाप को चूमते हुए खामोश होने लगी। सैयद सज्जाद आगे बढ़े, ज़ैनब कुबरा ने कहा, बेटा सज्जाद जरा सकीना को संभालना, ये बाप को रोते रोते चुप क्यों हो गई है। कभी भी अम्मा आखिरी जुमला कह रहा हूं, जिसके दिल में जितना दम है या हुसैन कहते हुए रोक दे। अपनी आवाजों को आजाद कीजिएगा, चीखों पर याद करके हुसैन की सकीना पर रोइएगा। आखिरी जुमला कहने लगा हूं, सकीना क्यों चुप हो गई थी, बाप का सर गोद में था, सकीना कैसी खामोश हुई। अजीज़ों मौत ने सकीना को खामोश कर दिया था। सज्जाद की आवाज आई, बेटी अम्मा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरी सकीना तमाचे खा कर वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अला मुहम्मद। अजीजों सोचो सज्जाद ने बंदे हाथों के साथ बहन को कैसे दफन किया। हथकड़ियों से खुरच खुरच कर सकीना की कब्र बनाई। दम नहीं रहा बस, क्या हुसैन, क्या हुसैन, क्या हुसैन।